قرآن مجید ہمیں کہتا ہے تکبر نہ کرو، کیوں؟ آپ نے خود کہا ہے اللہ اکبر، بڑا تو اللہ ہے، ہم تو بڑے ہی نہیں ہیں، اسی اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم چل پھر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ کسی وقت ہمارا ہاتھ لے لے، ہو سکتا ہے اور کوئی تکلیف ہمیں ہو جائے، ہو سکتا ہے اور ہمیں کوئی زحمت ہو جائے۔ یہ عظمت عباس صاحب آپ کی تمام نمازوں کے نمازی تھے، وہ بیچاروں کو تکلیف ہوئی، آج آئے ہیں، وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہمارا کیا ہو کیا نہیں، ہو سکتا ہے اللہ آنکھیں لے لے، بیٹھے بیٹھے آنکھیں چلی جائیں، بیٹھے بیٹھے کان چلے جائیں، بیٹھے بیٹھے زبان بند ہو، ہمارا تو کچھ بھی نہیں۔ تو جب اللہ اکبر کا ہے تو تکبر تو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے جتنا رزق میں نے دینا ہے آپ محنت کریں، آپ کو دوں گا۔ تو ہرس بھی نہیں ہونی چاہیے، حب دنیا بھی نہیں ہونی چاہیے، حسد بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں ایک دوسرے کی عزت کرو، احترام کرو، غیبت بھی نہیں کرنی چاہیے، بہتان بھی نہیں باندھنا چاہیے۔ ایک حکم یہ ہے کہ کام میں جلد بازی نہ کیا کرو۔ عجلہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ایک مقولہ بھی ہے کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے، آرام آرام سے کام کرنا یہ رحمان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا بھی تھا آپ کی خدمت میں گزشتہ اتوار کہ حضرت موسیٰ صاحب گئے، سیکھنے کے لیے گئے تھے حضرت خضر سے، تو انہوں نے کہا تھا یہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، بار بار اشکال کریں گے۔ ہوا یہ ایک اشکال کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، پھر پڑھائی سے ان کی چھٹی ہو گئی۔ تو عجلہ جو ہے وہ کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں بھی ایک اور واقعہ عجلہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ نبی ہے، نبیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ کا یا میرا تذکرہ نہیں ہو رہا، ہم تو عام انسان ہیں۔ نبیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ فیصلہ کرائیں حضرت داؤد سے، لیکن وہ ایسے لوگ تھے جیسے بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ تو چھت سے آئے، دیوار سے گزرے، اور جہاں محراب میں حضرت داؤد صاحب بیٹھے تھے وہاں ہاتھ کے، اجازت نہیں، بات نہیں، کچھ نہیں، چھت سے آ کے دیواریں کراس کر کے آ کے پہنچ گئے۔ تو اور وہ کہنے لگے ہمارا ایک مقدمہ ہے، اس کا فیصلہ کریں۔ حضرت داؤد پریشان ہو گئے، یہ کون ہے؟ بغیر اجازت کے، بغیر بات چیت کے، دق الباب نہیں کیا، پوچھا نہیں، سلام نہیں کیا، سیدھا آ گئے کہ ہمارا فیصلہ کریں۔ تو انہوں نے اس وقت جو کچھ انہوں نے کہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ کام انہوں نے غلط کیا ہے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جلد بازی میں انہوں نے، حالانکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی بات سن رہے ہو جو مد مقابل ہے ان کو بھی بلاؤ، ان کی بات بھی سنو، پھر بعد میں دیکھو کہ میں اس کے بارے میں سوچ وچار کرتا ہوں، پھر میں کو فیصلہ دیتا ہوں۔ تو انہوں نے جیسے اس نے کہا تھا اس کے مطابق فیصلہ دے دیا۔ اللہ فرما رہا ہے فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے حضرت سلیمان کو سمجھا دیا۔ انہوں نے کہا بابا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان کو بھی بلائیں، ان کو بھی بلائیں، یہ دونوں آئیں گے تو ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں بالکل۔ اب میری طرف کچھ مومنین دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نبی حضرت داؤد اللہ کا خلیفہ، اللہ نے کہا میں نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے، اب اس کے پاس آدمی آئے ہیں بے دھڑک آ گئے ہیں، تو وہ جلد بازی میں فیصلہ سنا رہا ہے۔ کیا یہ ہوتا ہے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کے بارے میں کبھی نہ سوچے کہ یہ ہو سکتا ہے، یعنی قرآن پکا ہے، باقی چیزیں اپنی سوچتے رہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے حضرت سلیمان کو سمجھا دیا۔ اب اس میں کافی تعویلیں کی گئی ہیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا۔ کہا گیا ہے کہ نہیں ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، بات چیت چل رہی تھی، بیٹا بھی موجود تھا، باپ بھی موجود تھا، اس طرح ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا بابا ان کو بھی بلائے نا، تو تب جا کے اس وقت فیصلہ ہوا۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت داؤد نے جو فیصلہ کیا تھا، اللہ کو کہنا پڑا کہ ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا۔ یہ پورے قرآن مجید کی آیتیں ہیں، سمجھا دیا کہ آپ اس طرح کریں۔ تو حضرت موسیٰ کو بھی جلد بازی سے روکا گیا تھا، حضرت داؤد کو بھی جلد بازی سے جو ہے وہ روکا گیا ہے۔